بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کریں گے جی ہم لاہور میں ہونے والے کھیلوں کے منصوبوں کے حوالے سے. ہر گورنمنٹ آتی ہے, بہت سارے پلان لے کے آتی ہے. ہم نے نوجوانوں کو ہسپتالوں میں نہیں پہنچانا بلکہ ہم نے ان کو گراؤنڈز میں لانا ہے, کیونکہ جس بھی ملک کے گراؤنڈز آباد ہوتے ہیں ہسپتال ویران ہو جاتے ہیں. یہ وہ گھسا پٹا سا ایک جملہ مجھے لگتا ہے جو کہ ہر حکومت بولتی ہے, لیکن سپورٹس کے حالات کیا ہیں اسی پہ آج ہم نے بات کرنی ہے. اور پھر گورنمنٹ کی جانب سے, وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے یہ پلان دیا گیا ہے. لاہور میں خاص طور پر سپورٹس سٹی کے قیام کا منصوبہ ہے. زمین کے حصول کا عمل جاری ہے, یعنی کہاں پر بنے گا, کیسے بنے گا, کون کون سی سہولیات دی جائیں گی. لیکن میں چونکہ سپورٹس کی بیٹ بھی کرتی رہی ہوں, سپورٹس سے تھوڑا قریبی تعلق بھی رہا ہے, تو ذہن میں اتنے سوالات آگے ہیں کہ جو پہلے سے سہولیات موجود ہیں وہاں پر تو اجازت دے دیں کہ لوگ وہاں پر پہنچ سکیں. وہاں کی آپ نے فیسیں اتنی زیادہ, میں ایل ڈی اے کمپلیکس کی اسپیشلی بات کر رہی ہوں کہ وہاں پہ عام قریب مڈل کلاس بندہ نہیں جا سکتا, جہاں پہ لاکھوں کی اس کی ممبرشپ فیس ہے اور ہزاروں مہینے دینے پڑتے ہیں. تو یہ نیا منصوبہ بنا کے ہم کس طرح سے سہولت دینے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے جی عقیل احمد بلّہ صاحب ہیں, سینئر صحافی ہیں, سپورٹس جرنلسٹ ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. وعلیکم السلام, آپ کا شکریہ سدرا, آپ نے ہمیں بلایا اور آپ نے خود ہی اپنا بھی بتا دیا. یہ میں بتانے والا تھا کہ آپ خود بھی سپورٹس کی دنیا سے وابستہ رہی ہیں اور سپورٹس کی رپورٹنگ کرتے رہے. بالکل, ہم نے کافی اکٹھے کام کیا ہے سپورٹس کے لیے. تو عقیل صاحب کچھ بدلے حالات, یا جو جہاں پر میں چھوڑ کے آئی تھی اینکرنگ میں ویسے کہ ویسے ہی ہیں؟ سدرا اصل میں نا سپورٹس کیونکہ یہاں پریورٹی نہیں ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. صحیح. بس یہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ یہ جب کوئی ایسا گھسے پیٹے الفاظ, جیسے کہتے ہیں نا غریب عوام کو ہم انصاف جو ہے نا دہلیز پر فراہم کریں گے, اور یہی جو فارمولہ ہے نا یہ ایک سپورٹس پہ بھی ہے کہ ہم نے نوجوانوں کو یا لوگوں کو, شہریوں کو نا سپورٹس کی سہولتیں ان کے گھروں تک پہنچائیں گے. لیکن بالکل آپ نے درست کہا ہے کہ ابھی ہمارے یہ آپ نے ایک ایگزامپل تو دی ہے. اس طرح اوورآل جو ہے نا لاہور کا جو سیٹ اپ ہے, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو دیکھا ہے نا کہ اتنی زیادہ فیسیں ہو گئی ہیں. ایک گراؤنڈ ہے نا جو کرکٹ کا گراؤنڈ, ہر بندہ کرکٹ کھیل رہا ہے, لیکن اس کے اوپر 25-30 ہزار روپے نا کہاں سے لے کے آئیں پتہ نہیں. یہ نوجوان تو بچارے, حالانکہ بلّہ صاحب جو ہم نے دیکھا یہ منٹو پارک جس پہ بڑے بڑے کھلاڑی, آپ کو بہتر پتا ہوگا, کئی کپتان اس نے مفت میں کھیلتے تھے وہاں پہ. اسی وجہ سے تو پلیئر نکلتے تھے وہاں سے. جب ایسی چیزیں وہاں پر لوگ والنٹرلی لوگ کام کرتے تھے, کلبز بنی ہوئی تھی, کلبز کلچر تھا, یونیورسل تھی, مسلم جیم خانہ, اس طرح کی کلبز تھی, اس وجہ سے وہاں سے پلیئرز نکلتے تھے. اب کیا ہو گیا ہے, اب یہ سارا کمرشل سپورٹس کے اوپر بھی نا کمرشلزم ہو گیا سارا. اکیڈمیز بنا لی ہیں, وہاں سے لوگ بچے, کیونکہ سارے تو موبائل پہ آ گئے ہیں, یا پہلے لیپ ٹاپ ہوتا تھا موبائل پہ ہیں, تو اس وجہ سے ماں باپ کی تو خواہش ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں نا وہ چاقو چوبند ہوں. بالکل صحیح. میں ابھی باہر بھی یہ ایگزامپل دے رہا تھا کہ امریکن نے دنیا جو اس وقت سپر پاور ہے, وہ جس طرح وہاں پر انہوں نے سب کچھ کر رہے تھے نا, بہت ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی سب کچھ, تو پھر ان کے تھنک ٹینک نے کہا کہ ہمارے باقی تو ہم ٹھیک جا رہے ہیں, لیکن ہمارے جو جنریشن ہے نا وہ اس طرح ایکٹیو نہیں ہے. صحیح. تو انہوں نے بھی پھر ساری ریسرچ کرنے کے بعد کہا کہ انہوں نے کہا سپورٹس کرائیں. تو یہ بالکل بات آپ نے جس طرح کہی ہے, یہ صرف بیان بازی کی حد تک ہوتا ہے کہ سپورٹس کے میدان آباد کریں, ہسپتال ویران کریں. یہ بالکل ہونا یہی چاہیے. دنیا کے بیسٹ کے اگر, اور جو بڑے کنٹری, ڈیولپڈ کنٹری ہیں نا, ان کا اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر گراؤنڈز کے لیے کلب کلچر ہے. لوگ وہاں پر فری ہو کر اپنے آفیسز, اپنے بزنس سے, اولڈ ایج سے لے کر بچے تک نا وہ وہاں پر آتے ہیں. وہ بے شمار سپورٹس ہوتی ہیں, وہ وہاں پر کھیلتے ہیں اور وہیں سے پھر وہ پلیئرز نکلتے ہیں. بلّہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ جو خبر آئی ہے نا, میں تو ڈائلاگ سن کے حیران ہو جاتی ہوں کہ یہ جو سپورٹس سٹی بننے جا رہا ہے نا, یہ لاہور میں ملک کا پہلا جدید کھیلوں کا شہر قائم کیا جا رہا ہے, جدید ترین. اور بھائی وہ ویلوڈرم, وہ پورے پاکستان میں ایک بدقسمت ویلوڈرم ہے ہمارے پاس, ویسے کا ویسے وہ اس کی حالت جا کر دیکھیں, خستہ حالت ہے وہاں پر, کیونکہ فیڈریشن بھی 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. تو وہ وہاں پر آپ دیکھیں تو وہ سائیکلسٹ جو بیچاری خواتین ہیں یا مرد ہیں, وہ اپنی لائف کا رسک لے کر وہ کرتے ہیں. دنیا میں نے دیکھا کہ کینیڈا میں, امریکہ میں, ویسٹ میں ووڈن
انڈور ہو گیا سارا انڈور ووڈن ٹریک, اور ان کو ملٹیپل پرپزز کے لیے یوز کرتے ہیں. وہاں پر میوزیکل کنسرٹ بھی ہوتے ہیں, وہاں پر بزنس بھی ہے, وہاں پر فوڈ کورٹ بھی ہے, اور وہ ساتھ میں نا ویلوڈروم کو بھی استعمال کرتے ہیں. یہ بالکل اچھی بات ہے روڈا کا جو وہاں پر یہ اسپورٹ سٹی بنانے جا رہے ہیں. اسپورٹ سٹی بنائیں اور ان کے لیے عوام جو وہاں کے لوگ شہری ہوں نا, ان جو سیوک سہولتیں ہوتی ہیں نا وہ ان کو دی جائیں. وہاں پر یہ نہ ہو کہ وہ جہاں پر بھی یہ بنتے ہیں, ابھی آپ نیشنل سپورٹس کمپلیکس کا جو ارینا ہے نا اس کے اندر آپ خود بھی جاتی ہوں گی وہاں پر, تو جو سوئمنگ کا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا سوئمنگ پول اس کی اتنی زیادہ اس کی انہوں نے رکھی ہوئی ہے, وہ ممبرشپ فیس بھی ویسے بھی فیس وہ عام آدمی کی حیثیت سے. اب ان منسٹر صاحب نے نا فیصل ایوب کھوکھر صاحب جو ہے نا صوبائی وزیر کھیل, انہوں نے اس کا کوئی نوٹس لیا ہے, تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے کچھ ان کی نا وہ جو فیسیز ہیں وہ کم کی ہیں. بنا کر کیا فائدہ ہے کہ آپ اپنا انفراسٹرکچر جو ہے نا لوگوں کے استعمال میں نہیں آنا. اگر یہ اچھی بات ہے کہ یہ بنانے جا رہے ہیں ماڈرن اور اچھا ہوگا, جدید سہولتوں سے راستہ, اور ان کے لیے کوشش یہ کریں کہ عوام کے لیے ان کے دروازے کھول دیں. اچھا بلا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ چلیں اسپورٹ سٹی ہم دعا کرتے ہیں کہ بن ہی جائے. آپ نے نیشنل پارک اسپورٹس کمپلیکس کا ہمیں بتا دیا کہ وہاں پر وہ جو سوئمنگ پول انٹرنیشنل لیول کا بالکل بنا, وہاں پہ ایک تھیٹر بھی بنایا ہوا انہوں نے, اندر بچوں کے کھیلنے کی جگہ بھی موجود ہے کہ آرام سے سارا کچھ. لیکن جب فیس اتنی زیادہ ہوگی کون پہنچے گا؟ اور دوسرا یہ جو اسپورٹس پھر ایل ڈی اے کمپلیکس ہے وہ بھی سرکار نے بنائے, لیکن وہ کس کے لیے رہ گئے؟ وہ بیوروکریٹس کے لیے اور امیر آدمیوں کے لیے رہ گئے, عام لوگوں کے لیے. بیوروکریٹس کے لیے تو سب سہولتیں ہیں نا, ان کی تو کیونکہ وہ خود ہی ہیں, وہ اپنے لیے ہی بناتے ہیں اور خود ہی وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اور ویسے بھی ان کے پاس ان کی سیلریز بھی ایسی ہوتی ہیں اور ان کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے, وہ جب چاہیں دروازے کھلا لیں. وہ جیم خانہ کلب بھی انہی کے لیے ہے, وہ رائل پام ہو یا رایا ہو وہ تو انہی کے لیے ہے نا. جیو آرز جو پہلے موجود ہے جو نئے بن گئے وہ بھی انہی کے لیے. وہ ایلیٹ کلاس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پلیئرز جو ہے نا سدرا, آپ کیونکہ خود جانتی ہیں کہ جو پلیئرز ہے نا وہ غریب آدمی کا بچہ بنتا ہے. ارشد ندیم کون ہے؟ میاں چنو, ایک عام کسان یا مستری کا کہتے ہیں بیٹے. اب تو خیر وہ بھی ریچ ہو گیا نا کافی, اللہ نے اس کو عزت بھی دی ہے اور پیسہ بھی آ گیا. وہ کہاں سے بنا؟ جو بندہ جذبے سے اور محنت سے, جو بچہ گاڑی میں آ رہا ہے اور اے سی استعمال کر رہا ہے, یہ وہ قسمت سے کوئی بنتا ہے. جیسے ابھی ہم دیکھیں کہ کتنے کرکٹرز ہیں, ان کے کتنے پلیئرز بنے ہیں. ماجد خان کے بیٹے عزیز خان کرکٹ کھیلے تھوڑی سی, لیکن وہ اب کمنٹری کر رہے ہیں. اس طرح نہیں. اب وسیم اکرم تھے, انہوں نے محنت کی, دنیا میں ان کا مقام, انہوں نے 400 وکٹیں ون ڈے میں 400 ٹیسٹ میں لی. یہ شعیب ملک جب پہلی بار, وہ خود بتاتے ہیں مجھے کہ جب میں پہلی بار سیالکوٹ سے لاہور آیا ہوں تو وہ کینچی چپل میں تھے اور اسٹیشن پر 15 روپے کی چارپائی پہ وہ سوئے تھے. یہ ہے جذبہ اور یہ اسپرٹ ہوتی ہے, تو پھر پلیئرز بنتے ہیں. یہ بالکل اچھی بات ہے, یہ بنائیں. پلان ہے کیا یہ بتائیے, کب بن رہا ہے, کوئی ٹائم فریم سامنے آیا ہے؟ روڈا کی ایک جو وہاں پر ایک راوی والی نا, اس میں صحافیوں کا بھی سنا ہے کہ وہ پلاٹس ملنے ہیں جو پریس کلب میں. نہیں ہمیں تو پہلے ہیں نا, وہ ہاؤسنگ کالونی جو پہلی بنسپورے والی ہے اس میں ہمیں مل گیا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ جو نہیں ہے, ہاں جی, تو اس کے لیے یہ اچھی بات ہے کہ وہاں روڈا کے اندر یہ ایک اسپورٹ سٹی بنانے جا رہی ہے گورنمنٹ. یہ گورنمنٹ کا اچھا انیشیٹو ہے. گورنمنٹ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ سارے امیر اور ان کے پاس اتنی نہیں پیسہ نہیں ہے. اور اچھا کوئی ہے سہولت لاہور میں, کوئی ایک ایسی سہولت جو فری آف کاسٹ ہو, اوپن ٹو آل ہو, غریب کا بچہ آئے کھیلے اپنی مرضی سے گھر جائے, کوئی ایک سہولت؟ وہ پہلے منٹو پارک ہی ہوتا تھا اور اب چند گراؤنڈز رہ گئی ہیں وہاں پر ہیں. اب آپ ماڈل ٹاؤن ہے نا, وہاں سے اچھے سپورٹس مین نکلے ہیں. وہ کیا وجہ تھی کہ وہاں کافی جو وہ ماڈل ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی انگریز کے دور میں بنی تھی اور اس کو پتا تھا کہ وہ یہاں پر سپورٹس کلچر, سپورٹس بہت ضروری ہے, تو انہوں نے بنائی. وہاں سے کچھ سپورٹس مین نکلے. اب وہاں پر بھی جو ہے سوسائٹی نے اب خود لے لی ہے اس کو,
मॉडल टाउन की ग्राउंड्स बड़ी मशहूर है, ना सिर्फ फुटबॉल बल्कि क्रिकेट ग्राउंड्स बड़ी मशहूर है। वो ग्राउंड्स मशहूर हैं, वहाँ फुटबॉल भी होती थी, हॉकी भी होती थी, क्रिकेट तो होती है ना, और गेम्स भी होती हैं वहाँ पर। लेकिन अब वो भी सोसाइटी ने ले ली हैं, उन्होंने वहाँ पर उसके रेट हाई कर दिए हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर वाले हैं वो ग्राउंड्स बुक करवा लेते हैं, उसकी वजह से रेट्स और ऊपर चले गए। अब आपने तो ये देखना है ना कि कॉर्पोरेट सेक्टर वाले तो वो तो मल्टी नेशनल कंपनी है, उनके पास तो पैसा ही पैसा है, उनके पैसे की फरमानी है। आम बंदों को या आम जो अवाम है उनके लिए आपने असेस करनी है, उनके लिए दरवाजे खोलने हैं। कोई भी चीज़ बनाए, यहाँ पर अब नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, हॉकी स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। अब पता नहीं कितने साल बाद ये नेशनल टीम का प्रो लीग के लिए कैंप लगाया ना, वो तब खुला है। अब बच्चों को आपको चाहिए कि अगर आपने वो ट्रफ बड़ी खराब हो जाती है, बिल्कुल ऐसा भाई ट्रफ को इस्तेमाल करने दें, बच्चों को खेलने दें, हर रोज रौनक लगे ना, रौनक लगे। वहीं से शहबाज सीनियर निकलेंगे, वहीं से ताहिर जमान निकलेंगे, वहीं से जो ये जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करते हैं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। सही, ये अच्छी बात है कि हुकूमत ने जिम्मेदारी ली है इस तरह के स्पोर्ट्स सिटी। बल्कि अभी क्लेम तो करते हैं मलक फैसल अयूब खोखर साहब जो सूबाई वज़ीर खेल काफी यंग हैं वो, अल्लाह करे कि उनको वाकई जो है वो कहते भी हैं कि हम पूरे पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ना हम स्पोर्ट्स कल्चर मुतारफ करा रहे हैं, वहाँ पर हम जिम्नेजियम बना रहे हैं, कुछ उनकी पाइपलाइन। अल्लाह करे अकील साहब के ये जितना भी प्लान किया जा रहा है इस पे अमल दरामद हो जाए, और लाहौर में अगर स्पोर्ट्स सिटी का क़याम होने जा रहा है, रूडा के इलाके में होना जा रहा है, यकीनी तौर पर शादरा बड़ा ज़रख़ेज़ इलाका है जहाँ पर हम देखते हैं आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जो नॉर्मल लोग हैं। लेकिन अगर इस स्पोर्ट्स सिटी में भी भारी भरकम फीसें होंगी ना, तो फिर आम बच्चे खेलों की तरफ नहीं आएंगे, फिर ये ख़ास क्लास के लिए बनकर रह जाएंगी। मुझे आपने इजाज़त देनी है, कल के प्रोग्राम में मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।